مومنین کی شفا یابی اور خصوصاً مریضین مخصوصین کی شفا یابی کے لیے بھی بآواز بلند صلوات بانی مجلس مومنین کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بھی بآواز بلند صلوات اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید خالق کا کلام ہے، لیکن آیا اس کلام کو سمجھنے کی ہر ایک میں صلاحیت ہوتی ہے؟ جو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید کو پڑھے، قرآن مجید سمجھ آ جاتا ہے یا نہیں؟ کچھ اسلوب ہیں قرآن فہمی کے،
کچھ طریقے ہیں قرآن فہمی کے۔ اب یہ کون بتائے گا؟ یہ وہ بتائے گا جو وارث قرآن ہوگا، یہ وہ بتائے گا کہ جن کے گھر قرآن نازل ہوا ہے، یہ وہ بتائے گا جسے قرآن سے محبت ہوگی، یہ وہ بتائے گا جس سے خالق قرآن کو محبت ہوگی۔ میں اکثر اپنی مجالس میں کہا کرتا ہوں، حمد ہے اس پروردگار کا، شکر ہے خالق کا کہ جس خالق نے ہمیں 14 عطا کیے ہیں۔ ایسی عظیم ہستیاں ہیں یہ 14، نہ کوئی نبی اس نبی جیسا، نہ کوئی ولی اس ولی جیسا، نہ کوئی خاتون اس بطول جیسے۔ استاد العلماء کا جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی نبی کہے میں اس نبی جیسا، وہ نبوت سے خارج ہے۔ اگر کوئی ولی کہے میں علی جیسا، وہ ولایت سے خارج ہے۔ وہ فرماتے تھے اگر کوئی خاتون کہے میں سیدہ جیسی، وہ مقام عصمت و عظمت سے خارج، تب تک کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ یہ نہ کہے میں اس دروازے کا نوکر ہوں۔ ولایت لینی ہے تو اسی دروازے سے۔ اب ولایت کے معنی ہیں کئی، 17 معنی کیے ہیں اہل لغت نے ولایت کے۔ ایک ولایت تو ہم نے بنائی ہوئی ہے جس کا نام ہم نے ولایت رکھا ہوا ہے۔ میں جسارت کر رہا ہوں لیکن اخلاقی ضرورت بھی رکھتا ہوں۔ ہمارے نزدیک پکا ولایتی ہو تو بھی وہی ہو، کڑے پہنے ہوئے ہوں، بالیاں پہنی ہوئی ہوں، بال بڑے بڑے ہوں، داڑھی منڈی ہوئی ہو، نماز روزہ واجبات سے دور تک تعلق نہ ہو، بس نام یہ ہو کہ میں علی کے ماننے والا ہوں۔ لاکھ لعنت ہے تیری زندگی پر، تو علی کے ماننے والا نہیں ہے تو دشمن علی ہے۔ بے شک بے شک۔ اب بات آ گئی ہے، سوال کرتے ہیں مطلب میں اپنا وظیفہ انجام دے۔ جی قبلہ، داڑھی کے متعلق ہمیں روایت دیکھا ہے، میں کہتا ہوں کہیں روایت نہ بھی ہونا، معصوم علیہ السلام کے چہرے نورانی بتاتے ہیں کہ داڑھی رکھنی چاہیے۔ اور سماعت تو شیخ آیت اللہ بشیر نشوی حضرت وہ بہت اچھا جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہے خالق حسن، اللہ حسن پسند ہے، اللہ حسن کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ عورت کے لیے اس نے داڑھی نہیں رکھی، مرد کے لیے داڑھی رکھی ہے۔ اور ہم اللہ سے کہتے ہیں پروردگار تیرا جو فیصلہ ہے تو خالق ہے، لیکن حسن داڑھی میں نہیں ہے، داڑھی منڈوانے میں، اس لیے داڑھی منڈوائی جاتی ہے معمولاً۔ البتہ بعض بیچارے مریض بھی ہوتے ہیں، ممکن ہے ایسا کوئی ہو تو ایک علمی بحث ہے، میرا ایک وظیفہ ہے تو میں عرض کر رہا ہوں۔ آج میری طبیعت انتہائی ناساز ہے تو آج میں نمک بجا صاحب کا کھا کے بیٹھا ہوں، تو انہوں نے بہت زیادہ ہماری خدمت کی ہے، تو وہ ساری خدمت ابھی نکل گئی آنے سے پہلے نا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ قرآن وارث کے قرآن سے سمجھو۔ بہار الانوار میں ایک روایت ہے جس میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یا علی انا مصطفیٰ للنبوہ، بھائی علی میرا انتخاب نبوت کے لیے ہوا ہے، وَأَنْتَ مُجْتَبَى لِلْإِمَامَةِ، آپ کا انتخاب امامت کے لیے ہوا ہے۔ یا علی انا صاحب التنزیل، علی میں وہ ہوں جس کے قلب نازنین پر کلام الہی اترا ہے۔ وَأَنْتَ صَاحِبُ التَّعْوِيلِ، علی آپ وہ ہیں جو اس قرآن کی تعویل کرنے والے ہیں۔ بڑی لمبی روایت ہے، آگے جا کے پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں
چونکہ ہر سخت بات کے بعد ایک میٹھی بات کر دینی چاہیے تاکہ بیلنس ہو جائے۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں یا علی اللہ کے نزدیک تیری اتنی عظمت ہے، اللہ کے نزدیک تیری اتنی فضیلت ہے، مقربون الہی فرشتگان الہی جب تقرب الہی حاصل کرنا چاہے بارگاہ توحید میں وہ تیرا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب چاہتے ہیں کہ اللہ کو خوش کرے، ذات احدیت اپنے ملائکہ سے خوش ہو، وہ علی تیرا تذکرہ کرتے ہیں۔ علی میں صاحب تنزیل ہوں، آپ صاحب تعبیر ہے۔ اس ایک جملے کو پچھلے سال میں نے کچھ کھولا تھا، مزید کیونکہ موضوع وہی ہے واضح کر کے آپ کی خدمت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن فہمی کے کچھ اسلوب ہیں۔ ایک ہے آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس کے ظاہری فوائد ہو سکتے ہیں، ظاہری اثرات ہو سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے آنکھوں سے تلاوت کی، آپ کی آنکھوں کے نور میں اضافہ ہوگا۔ آپ نے زبان سے پڑھا، اللہ آپ کی زبان میں تاثیر پیدا کر دے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں، خصوصاً ڈاکٹر حضرات جو ہیں ان کے لیے، اگر وہ اس انگشت کے ساتھ ایک ختم قرآن پورا کرے، اللہ اس انگشت میں شفا ڈال دیتا ہے۔ اور یہ صرف ڈاکٹروں کے لیے نہیں ہے، ہر بندے کے لیے ہے۔ بہرحال کچھ معجزے ہیں، کچھ اعجاز ہیں قرآن کے، جو انسان ایسے قرآن کی تلاوت کرے تو ان معجزوں سے مستفید ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ قرآن فہمی کا کیا ہے کہ قرآن بھی پڑھے، قرآن کی تفسیر بھی پڑھے۔ آج کے دور میں قرآن پڑھنے کا جب ٹائم نہیں ہے تو تفسیر کون پڑھے گا اور کہاں سے پڑھے گا؟ دوستو، آج کی مجلس کا پیغام لے کر میں آگے بڑھوں۔ اگر چاہتے ہو زندگی سدھر جائے، اگر چاہتے ہو مشکلات سے باہر آ جاؤ، اللہ کے کلام سے دوستی لگا لو، اللہ کے کلام سے منسلک ہو جاؤ۔ ہر روز ایک آیت پڑھ لو، اس کا ترجمہ پڑھو اور غور کرو اللہ کہہ کیا رہا ہے۔ آپ کی ہر مشکل کا حل اس قرآن میں مل جائے گا۔ اور اگر سمجھ نہ آ سکے، دو عظیم نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں۔ ایک نعمت کا نام ہے نہج البلاغہ، دوسری نعمت کا نام ہے صحیفہ سجادیہ۔ ایک ایک کلمہ وہاں سے پڑھ لے، ایک آیت قرآن کی پڑھ لے، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں بہار کیسی ہے، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں انقلاب کیسا ہے، پھر دیکھیں آپ کے اندر مشکلات جو آئی ہے آپ کی کوتاہیوں کی وجہ سے، وہ قرآن کے اعجاز سے بھاگتی کیسے ہے، وہ دوڑتی کیسے ہے۔ بہرحال ایک طریقہ یہ ہے کہ تفسیر سے پڑھا جائے۔ ایک اہم موضوع ہے جس عقیدے کو کہا جاتا ہے تعویل قرآن۔ اسی بات کو میں عرض کر کے ماتمی بھی آ گئے ہیں، میں ایک تو دل ہے کہ یہ روز لیٹ آتے ہیں تو آج آ گئے ہیں میں، لیکن طبیعت مثال میں اپنے ٹائم پہ انشاءاللہ چھوڑ دوں گا۔ تعویل قرآن ہے کیا؟ ایک ہے قرآن کا ترجمہ۔ آپ نے آیت پڑھی، اس کا ترجمہ کیا، لیکن کچھ آپ کے عقائد ہیں، البتہ عقائد وہ جو اہل بیت نے بتائے ہیں، عقائد وہ نہیں جو میں نے خود بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن کا وہ ترجمہ میرے عقیدے کے خلاف جا رہا ہے، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ ترجمہ بدل دیں گے۔ اسے کہا جاتا ہے تعویل قرآن۔ میں مثال دے کر 2-3 انشاءاللہ اس کو واضح کروں گا، کیونکہ کچھ دوستوں نے خواہش کی تھی تو میں اسی کو دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ ترجمہ میرے عقیدے کے خلاف جا رہا ہے۔ میں اس عقیدے کو بچانے کے لیے ترجمہ بدل دوں گا۔ مثلا بیعت رضوان ہو رہی تھی، ہر ایک نے دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، پھر رسول نے ہاتھ رکھا، رسول کے ہاتھ کے اوپر علی نے ہاتھ رکھا، آیت نازل ہوئی ید اللہ فوق ایدیہم، اے مصطفیٰ یہ جو تیرے ہاتھ کے اوپر علی کا ہاتھ ہے نا، یہ علی کا ہاتھ نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے۔ آپ نے پڑھانا ہے تو میں نے پڑھنا ہے۔ یہ جو
آپ کے ہاتھ کے اوپر آپ کا اصحاب کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ ہے اور آپ کے ہاتھ کے اوپر علی کا ہاتھ ہے. یہ علی کا ہاتھ نہیں ہے, یہ میرا ہاتھ ہے. اب میرا عقیدہ کیا ہے؟ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا, نہ وہ ہاتھ رکھتا ہے, نہ وہ پاؤں رکھتا ہے, نہ وہ آنکھیں رکھتا ہے. ہاں عین اللہ, وجہ اللہ, عزم اللہ, یہ ہستیاں دنیا میں موجود ہیں, لیکن اللہ تو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے. جو جسم رکھتا ہو وہ محدود ہو جاتا ہے, جو محدود ہو وہ خدا نہیں ہوتا. اب اس کی کیا تفسیر ہے, اس کی کیا تعویل ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں یہاں ہاتھ سے مراد قدرت الہی ہے. یہاں یہ جو علی کا ہاتھ, وہاں اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے بندے علی کا جو ہاتھ ہے نا رسالت کے ہاتھ کے اوپر, یہ میری قدرت کا مظہر ہے جو دنیا میں موجود ہے. توجہ کر چکے, یہ میری قدرت کا مظہر ہے جو علی کے ہاتھ کے اوپر ہے. ایک شخصیت بزرگوار گزرے ہے, آیت اللہ سید محسن الحکیم, بہت بڑی عالم تشیع کی علمی شخصیت. شاہ فیصل کے زمانے میں انہیں سعودی عرب بلایا گیا. سعودی عرب میں ان کو دعوت دی گئی کہ آپ آئیں اور وہاں کا وزٹ کریں, دورہ کریں. سید محسن الحکیم وہاں تشریف لے گئے. شاہ فیصل نے سید کے اعزاز میں مختلف شخصیات کو بلایا, مختلف لوگوں کو بلایا کہ ایک عالم دین آیا ہے, ایک مہمان آیا ہے, عراق سے یہ گئے تھے. تو ایک عشایہ رکھا, مسند صدارت پہ خود بیٹھ گیا, دائیں سید محسن الحکیم بیٹھ گئے, بسم اللہ. بائیں ایک بزرگوار آئے. یہ جو میں اس کا تعارف کرا رہا ہوں یہی میرا نتیجہ ہے. اگر آپ نے اس تعارف کو ذہن میں رکھا عقیدہ تعویل قرآن سمجھ آ جائے گا. بائیں طرف جس شخصیت کو بٹھایا ان کا نام تھا عبداللہ بن باز. یہ ساتھی وہ اللہ کا بندہ تھا جس نے وہابیت کو رواج کیا. یہ وہابی مذہب کا بانی ہے اور جنت القبی کی ایک پوری لمبی تفصیل ہے جس میں پہلے بہت زیادہ وسعت دی گئی, بے سارے لوگوں کو اس میں شریک کرنے کی کوشش کی گئی, بہت ساری قبول کو, پھر بعد میں اس کو منہدم بھی کر دیا گیا. بہرحال نجدیت کے بانی, وہابیت کے بانی یہ عبداللہ بن باز صاحب ہے. شاہ فیصل نے جب محفل لگ گئی تو تعارف کرایا. تعارف پہ غور کیجیے گا. سید محسن الحکیم سے شاہ فیصل نے کہا یہ عبداللہ بن باز ہیں, وہابی مذہب کے عالم دین ہیں, وہابی مذہب کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے. ان کی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے 7 دن میں قرآن مجید حفظ کیا تھا. کیا اور بہت بہت یہ فضائل, یہ کتاب, یہ شاگرد, یہ ساری چیزیں بیان کی. اس کے بعد اگر آپ لوگ بیدار ہیں, اس کے بعد تعارف کرایا کہ یہ سید محسن الحکیم ہے, شیعہ مذہب کے عالم ہیں, مجتہد ہے. عبداللہ بن باز صاحب ایک تو ٹانگوں سے معذور تھے, آنکھوں سے نابینا تھے, وہابی مذہب کے بانی تھے. کیا کہتے ہیں؟ آنکھوں سے نابینا, ٹانگوں سے معذور, وہابی مذہب کے بانی تھے. جب سید کے سامنے تعارف کرایا گیا سید نے سن لیا. جب سید کے تعارف کی باری آئی عبداللہ بن باز صاحب نے کہا لعنت اللہ علیہ, سید پہ لعنت کر دی. اب شاہ فیصل پریشان ہو گیا, یہ کیا ہو گیا؟ سید کے دورہ سعودی عرب کے حالات میں یہ باقاعدہ بات درج ہے کہ یہ کیا ہو گیا. بات پھیلے گی, باہر جائے گی, لوگ کہیں گے یہ کیسے لوگ ہیں, دعوت دے کر بلا کر توہین کرتے. ادھر دیکھا تو یہ بڑے غصے میں بیٹھے ہوئے اور اپنے کہ یہ بے کوئی شرمندگی نہیں ہے, پشیمانی نہیں ہے. البتہ جس نے سید کے حالات زندگی کو جمع کیا ہے اس نے اس میں حاشیہ لکھا ہے کہ اس کا ارادہ نہیں تھا, یہ دل میں لعنت بھیجنا چاہتا تھا, اس کی زبان پہ آ گئی. اب اس کی طرف دیکھا, بڑے غصے میں بیٹھے ہوئے اور اپنی بات پہ شرمندہ بھی نہیں ہے. پھر آنکھ میں کر کے دیکھا سید محسن الحکیم تو سید مسکرا رہے تھے.
توجہ کیجیے گا، سنیے آج کا جملہ پہلا میں عرض کرنے لگا ہوں. سید مسکرا رہے تھے. آپ شاہ فیصل کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا کہ ناراض نہیں ہوئے. کہا آپ مسکرا رہے ہیں، انہوں نے آپ پہ لعنت بھیجی ہے. کہا ٹھیک ہے، انہوں نے مجھ پہ لعنت بھیج دی ہے، آج ایک بات طے ہو گئی ہے کہ تم لوگ بھی لعنت کے قائل ہو. ہمیں برا کہتے تھے، ہم کبرا کرتے تھے، ہم دشمن اہل بیت پہ لعنت کرتے تھے. آج ایک بات تو یہ طے ہو گئی نا کہ تبرے اور لعنت کے قائل تم لوگ بھی ہو. اب اس کی طرف دیکھا، ہاں جی آپ نے کیوں ان پہ لعنت کی ہے؟ کہا یہ شیعہ تعویل قرآن کے قائل ہے، اور ہمارے پاس قرآن کی آیت ہے لا یعلم التاویل الا اللہ، یہ تعویل کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے. لہٰذا یہ قرآن کے مخالف ہے، قرآن کو نہیں مانتے، اس لیے ہم ان پہ لعنت کرتے ہیں. اب دیکھا اس کو حوصلہ ہوا کہ چلو مولویوں کی آپس کی لڑائی ہے، میں پیچھے ہو جاتا ہوں. کہا ہاں جی آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ سید نے کہا کہ اس کے جواب دینے سے پہلے میں ایک آیت پڑھتا ہوں. بسم اللہ. کہا جی آیت پڑھے. سید نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقربوا الصلاۃ. سخت بخار میں ہوں، طبیعت میری خراب ہے، یہ مجھے پکڑ کے لے آئے ہیں، اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو میں پڑھ سکوں گا. لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. ایسے کیا ہو گیا؟ کیسی باتیں کر رہا ہے، بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے. اس آیت کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ یہ تو پوری آیت کچھ اور ہے. اللہ کہہ رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب نشے کی حالت میں ہو تب نہیں جاؤ نماز کے قریب. کہا یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں. یہ جو آیت تم نے پڑھی ہے نا لا یعلم التاویل الا اللہ، یہ آیت پوری نہیں ہے، یہ آیت کا حصہ ہے. پوری آیت میں تجھے بتاتا ہوں لا یعلم التاویل الا اللہ والراسخون فی العلم. تعویل کا علم اللہ کے پاس ہے، جب ان ہستیوں کے پاس ہے جنہیں اللہ نے راسخون فی العلم کا مستحق ہے. قرآن کا علم اس کے پاس ہے جو مصداق ہے راسخون فی العلم کا. بہلول بڑا دیوانہ تھا نا محمد والے محمد، تنگ کیا کرتے تھے لوگ جناب بہلول کو. ایک شخص نے کہا کہ بہلول کو تنگ کیا جائے. لے گئے بہلول کو، حاکم نے منع کیا، کہا یہ علی کا دیوانہ ہے، یہ بڑے پڑھے لکھے جواب دیتا ہے، اسے نہیں چھیڑو. کہا بہلول علی کا علم کتنا ہے؟ بہلول علی کا علم کتنا ہے؟ بہلول نے ہاتھ پکڑا، دریا کے کنارے پہ لے گیا. بہلول نے ہاتھ پکڑا، دریا کے کنارے پہ لے گیا. جب وہاں پہنچے کہو گھر جاؤ، وہاں جا کے پوزا لے آؤ. جاؤ گھر، وہاں سے پوزا لے کے آؤ. بھاگ کے گیا، پوزا لے کے آیا. بہلول نے پوزا لیا، سمندر سے پانی ڈالنا شروع کر دیا. بہلول پاگل ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو؟ میں نے تم سے سوال کیا کیا تھا؟ تم بہکی بہکی حرکتیں کر رہے ہو، بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو. بہلول نے کہا خاموش ہو جاؤ، میں سمندر میں کوزے میں سمندر بند کر رہا ہوں، میں اس کوزے میں اس سمندر کو بند کر رہا ہوں. کہا بہلول دیوانے ہو گئے ہو، پاگل ہو گئے ہو، اتنا بڑا سمندر اس کوزے میں بند ہو سکتا ہے؟ کہا یہی تو عقل کے اندھے میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں. جس طرح یہ اتنا بڑا سمندر اس کوزے میں نہیں آتا، تیری اس چھوٹی سی کھوپڑی میں علی کا علم آ سکتا ہے. اور دربار میں پوچھا بہلول سے کہ بتاؤ یہ راسخون فی العلم کا مصداق کون ہے؟
توجہ ہے؟ بہلول نے کہا قال مولانا الصادق، میرے صادق امام نے کہا دوسرا فوری حملہ کیا، کہا بہلول کیا مطلب ہے؟ تیرا امام صادق ہے باقی سب جھوٹے ہیں؟ بہلول حاضر جواب تھا، کہا عقل کے اندھے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم بھی تو کسی کو کہتے ہو نا امیر، کسی کو کیا کیا لقب دیتے ہو، اس کا مطلب ہے اگر آپ میں سے کوئی فاروق ہے تو دوسرا نہیں ہے، کوئی امیر ہے تو پھر دوسرا نہیں ہے۔ کہا نہیں ایسی تو بات نہیں ہے، کہا جس طرح وہ نہیں ہے اس طرح یہ بھی نہیں ہے۔ کہا اچھا تو مجھے یہ بتا، تو حاکم کو صادق مانتا ہے؟ بہلول بولنے والا، جواب دینے والا، جب اس نے کہا کہ تو حاکم کو صادق مانتا ہے، کہا جس کی صداقت دھکوں کے ساتھ ثابت ہو وہ کیسا صادق ہے؟ کہا تو کس کو صادق مانتا ہے؟ کہا میں اس کو صادق مانتا ہوں جسے اللہ نے صادق کہا ہے، جسے رسالت نے صادق کہا ہے۔ کہا یہ راسخون فی العلم کا مصداق قول ہے۔ کہا میں اپنے مولا کے ساتھ جا رہا تھا، میں نے مولا سے یہی سوال کیا تھا، صادق مولا بتائے اس کا مصداق کون ہے؟ مولا نے مجھ سے فرمایا تھا بہلول تجھے پتہ نہیں ہے، بہلول تو نہیں جانتا؟ کہا مولا جانتا ہوں، آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں۔ کہا بہلول میں ایک عمل کرتا ہوں۔ کہا مولا کون سا عمل؟ کہا اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے، علم کے بعد اتنا اختیار دیا ہے، اختیار کے بعد اتنا قدرت دی ہے، یہ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہو، اگر میں اپنے علم سے اس پہاڑ کو حکم دوں یہ پہاڑ اپنی چال چھوڑ دے۔ ابھی بہلول کہتے میرے مولا نے یہ جملے کہے تھے، پہاڑ نے اٹھنا شروع کیا۔ صادق مولا نے پہاڑ کی طرف دیکھ کے کہا پہاڑ میں نے تجھے کہا تو نہیں تھا اٹھ جا؟ کہا مولا تیرے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ ہمارے شبدہ ہے راسخون فی العلم کے مصداق۔ اب سید محسن الحکیم نے کہا آپ تعویل قرآن کو نہیں مانتے، آخری بات اور آخری نظام تمام، میں ایک آیت پڑھتا ہوں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ جو ہے ایک آیت پڑھتا ہوں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اس کا تعارف یاد ہے، میں دوبارہ دہرا دوں، نابینا تھا، معذور تھا، وہابی مذہب کا مجد اور بنیاد گزار تھا۔ بہلول نے ایک آیت پڑھی، سورہ بنی اسرائیل کی 72ویں آیت، اور میں یہاں کہا کرتا ہوں سید محسن الحکیم نے 72ویں آیت پڑھی اور میں یہ کہا کرتا ہوں وہاں 72 شہداء سے توسل کیا ہوگا، اللہ نے یہ آیت ذہن میں ڈال دی ہوگی۔ سید محسن الحکیم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من کانا فی ہذہ الاعمی فہو فی الآخرۃ اعمی بل اضل السبیلا۔ قرآن کہتا ہے جو بندہ اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اندھا نہیں ہوگا، گمراہ کرنے والوں کا سردار ہوگا۔ اب اس کی تعبیر تفسیر کیا کرو گے، ترجمہ کیا کرو گے؟ کوئی بھی ترجمہ کرے یہی ہے، اندھا بھی تھا، نابینا بھی تھا، معذور بھی تھا، وہابی مذہب کا بانی بھی تھا، ترجمہ کرتا تھا، تفسیر کرتا تھا، تعبیر کا قائل نہیں تھا، بڑی کوشش کرنے کے بعد خاموش ہو گیا۔ شاہ فیصل نے کہا آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ سید محسن الحکیم نے کہا میری جرأت نہیں ہے میں اس کی تعبیر کروں، میرے چھٹے مولا نے اس کی تعبیر کی ہے۔ کیا تعبیر کی ہے؟ کہا میرے چھٹے مولا نے کہا من کان فی ھذہ الاعمی بولایت علی بن ابی طالب فهو فی الاخرۃ اعمی بل اضل السبیلا۔ جو بندہ اس دنیا میں علی کی ولایت کا اندھا ہے وہ دنیا میں بھی اندھا ہے، آخرت میں بھی اندھا ہے۔ یہ ہے تعبیر قرآن۔ آج اس کا تذکرہ کرنا ہے، پیغمبر کی جو حدیث تھی نا کہ انا مدینۃ العلم ما علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے استاد اس کی تعبیر کچھ اور بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس طرح پیغمبر کی یہ حدیث ہے نا کہ رسول علم کا شہر ہے اور امیر المومنین اس کا دروازہ ہے،
اسی طرح حسین مصیبتوں کا شہر ہے، مسلم اس کا دروازہ ہے۔ میرے عزیز نے کچھ جملے پڑھے جناب مسلم کے، میں تعارف کرا دوں۔ امام نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا، سفیر حسین بننا کیا شرف رکھتا ہے، کیا فضیلت رکھتا ہے۔ میں جناب مسلم کی شہادت کا ایک جملہ پڑھ کے 2 جملے طفلان مسلم کے عرض کروں گا۔ ماتمی آ چکے ہیں، پوری شہادت نہیں پڑھتا، برادر نے تذکرہ کیا، گرفتار کیا گیا، دربار میں لایا گیا۔ دوستو یہ وہ جملہ ہے جب میں اسے سوچتا ہوں تو میرے سے پڑھا نہیں جاتا۔ اور کیجئے گا، گرفتار کیا گیا، دربار میں لایا گیا۔ حاکم کے سامنے جب پیش کیا گیا نا سفیر حسین کو، تو کسی کہنے والے نے کہا حاکم کو امیر کہو، کہا امیری حسین اے عمل امیر، میرا فقط ایک امیر ہے اور وہ مولا حسین ہے۔ بس اللہ نے دوسرا جملہ کہا سر جھکاؤ، ہم نے آپ کا سر قلم کرنا ہے۔ بار بار اصرار ہوتا رہا، بنی ہاشم کے اس جوان نے دوستو اپنا سر نہیں جھکایا، ایسے ہی سینہ تان کے جناب مسلم کھڑے رہے۔ مولانا جناب مسلم کا سر قلم کر دیا گیا۔ ٹھیک 1 مہینے کے بعد سید سجاد اسی دربار میں آئے جس دربار میں جناب مسلم تھے۔ کسی نے دیکھا سید سجاد نے سر جھکایا ہوا ہے، کہنے والے نے کہا مولا 1 مہینہ پہلے میں نے مسلم کو دیکھا تھا، مسلم نے سر نہیں جھکایا تھا، مولا آپ نے سر کیوں جھکایا ہوا ہے؟ گریہ بڑا سید سجاد کا، رو کے کہتے ہیں مسلم اکیلا تھا، ارے میرے ساتھ زینب ہے، مسلم کے ساتھ بیٹیاں نہیں تھی، مسلم کے ساتھ پھوپھیاں نہیں تھی، ارے سجاد قافلہ لے کے جا رہا ہے۔ بس عزادارو جب شہادت ہوئی ہے نا مسلم کی، یہ بچے بابا سے جدا ہو گئے ہیں۔ مختلف روایتیں ہیں، جو مشہور روایت ہے وہ یہی ہے کہ 2 یا 3 دن کے بعد شہادت ہوئی ہے۔ چلتے چلتے 2 درختوں پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں، بنی ہاشم کی بھی یہ 2 چاند درختوں کے اوپر نانا کی امت سے ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی دیکھ نہ لے۔ جس کے گھر کے سامنے جاتے ہیں لوگ دروازہ بند کر لیتے ہیں، جب بھی کوئی سنتا ہے کہ یہ سید ہے اندر آنے نہیں دیتے۔ تھک کر جب بیٹھے ہیں نا درخت کے اوپر، ایک خاتون پانی بھرنے کے قصد سے آئی، جیسے ہی اس نے پانی بھرا 2 بنی ہاشم کے چاند اس پانی والے ظرف میں نمودار ہوئے۔ اوپر دیکھا، کہا کس ماں کی گود اجاڑ کے آئے ہوئے ہو، کس ماں کو رلا کے آئے ہوئے ہو۔ خاموش ہے خاتون، پوچھتی ہے، بچے جواب نہیں دیتے۔ کہا میں محمد و آل محمد کے ماننے والی ہوں، مجھے اپنا تعارف کراؤ۔ جلدی سے نیچے اترے، کہا ہم محمد کی آل ہے، ہم مسلم کے بیٹے ہیں، ہمارے بابا کو قتل کر دیا گیا ہے، ہم یتیم ہو گئے ہیں، کوئی ہمیں اپنے گھر نہیں آنے دیتا، ظالم ہمارے پیچھے ہے۔ یہ خاتون یہ مومنہ بچوں کو لے آئی ہے، گھر میں کھانا بنایا ہے، اس اولاد زہرا کی خدمت اس نے کی ہے۔ اس کے بعد اس کو شک تھا کہ میرا شوہر ظالم ہے، میرا شوہر حاکم کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ایک حجرے میں بچوں کو بند کیا، باہر سے تالا لگا دیا۔ یہ ظالم پورا دن طفلان مسلم کو تلاش کرتا کرتا رات کو تھک کے آ کے گھر سو گیا۔ رات کا کچھ پہر ہوا، عزادارو بچے نے دیکھا ماں کو یا دادی کو، گریہ بڑھا، رونا شروع کیا۔ یہ ظالم ایک جانور کی طرح بے چین ہو کر بھاگا۔ بیوی سے پوچھتا ہے میرے گھر میں کون ہے؟ بیوی نے دلاسے دیے، منانے کی کوشش کی کہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ کہتا ہے نہیں، میرا دل کہتا ہے اس حجرے میں کوئی ہے، بس عزادارو دل دکھے مجھے معاف کرنا۔ اس ظالم نے تالا توڑا، آیا ہے حجرے کے اندر، تلاش کرتا کرتا اس کے ہاتھ بچے کے بالوں میں گئے ہیں۔ بچوں کو اس نے اٹھایا، باہر لے کر کے آیا، پہلے بڑے کو تماچا مارا، زمین
پر گرا. اللہ جانے دادی کو یاد کیا ہوگا, چھوٹے کو دیکھا, چھوٹا بھاگ گیا, پکڑ کے دونوں کو لے کے گیا ہے عزادارو, آیا ہے دریا کے کنارے پر. کہتے ہیں بچوں تم لوگوں نے قتل ہونا ہے, میں نے قتل کرنا ہے, میں نے تم لوگوں کو شہید کرنا ہے. اگر کوئی خواہش ہے, اگر کوئی تمنا ہے, مجھے بتاؤ. اور میری قوم کا جوار, ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے پانی نہیں مانگا, ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے زندگی نہیں مانگی. ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مارتا ہے بے شک مار, ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے. عزادارو بچوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد بڑے کو قتل کرنا چاہتا ہے, چھوٹا آ جاتا ہے. نہ مار ظالم نے میرے باپ کی جگہ ہے. چھوٹے کو مارنا چاہتا ہے, بڑا آ جاتا ہے. ظالم نہ مار, میرے بیٹوں کی جگہ ہے. عزادارو اس ظالم نے رحم نہیں کیا, بچوں کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد جسم اطہر کو دریا کے حوالے کیا. خوشی کے ساتھ یہ آیا ہے سر لے کر حاکم کے دربار میں. آخری جملہ آپ کی زحمتیں تمام. حاکم ملعون نے 2 جملے کہے, کہا اے ظالم بچوں کے بال کیوں بکھرے ہوئے ہیں, بچوں کے بال کیوں ٹوٹے ہوئے ہیں. یہ ظالم کہتا ہے میری بات نہیں مان رہے تھے, گھر سے لے کر دریا تک میں بالوں سے پکڑ کر ارے گھسیٹ کر لے گیا. دوسرا جملہ کہا قاتل بتا بچے زخمی کیوں ہے. یہ ظالم کہتا ہے ایک دوسرے پر فدا ہو رہے تھے, میں نے اتنے تماچے مارے, ان میں ہمت ہی نہیں رہی. ماتم حسین